بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے نام سے جو نہایت ہی مہربان رحم کرنے والا ہے۔ حق بات یہی ہے کہ جو اپنے بڑوں کی نصیحت کو سمجھ لیتا ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن جو انہیں نظر انداز کر دیتا ہے وقت اسے وہ سبق سکھاتا ہے جو ہمیشہ کے لیے اس کے دل پر نقش ہو جاتا ہے۔ یہ کہانی بھی ایک ایسے باپ اور اس کے 3 بیٹوں کی ہے جن کی زندگی ایک نصیحت کے گرد گھومتی ہے، لیکن وہ اسے کب سمجھتے ہیں یہی جاننے کے لیے اس کہانی کو آخر تک دیکھیے۔ رات کی تاریکی آہستہ آہستہ گہری ہو رہی تھی۔ گاؤں کے ایک پرانے مکان میں ایک بوڑھا شخص حاجی اسلم اپنی چارپائی پہ لیٹا ہوا تھا۔ اس کے کمزور جسم پر سفید چادر پڑی تھی اور اس کی آنکھوں میں زندگی کی روشنی مدھم ہو رہی تھی۔ اس کے 3 بیٹے کامران، فہیم اور یاسر اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ کمرے میں خاموشی تھی، صرف گھڑی کی ٹک ٹک اور حاجی اسلم کی مدھم سانسوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ بیٹو، حاجی اسلم نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ تینوں بیٹے فوراً آگے جھکے۔ کامران کی آنکھوں میں نمی تھی، فہیم کے چہرے پر فکر کے آثار تھے اور یاسر کچھ بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ میں زیادہ دیر زندہ نہیں رہوں گا، حاجی اسلم نے آہستہ سے کہا۔ میرے پاس تمہیں دینے کے لیے بڑی جائیداد نہیں، لیکن ایک نصیحت ضرور ہے جو اگر تم نے مان لی تو کبھی ناکام نہیں رہو گے۔ تینوں بیٹے خاموشی سے سنتے رہے۔ حاجی اسلم نے اپنی کمزور انگلی اٹھا کر کہا، ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دینا۔ اگر تم الگ الگ ہو گئے تو زمانہ تمہیں توڑ دے گا، لیکن اگر تم اکٹھے رہے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ یہ کہہ کر حاجی اسلم کی آنکھیں بند ہونے لگی۔ چند لمحوں بعد اس کی روح کفس انصاری سے پرواز کر گئی۔ کمرے میں سسکیوں کی آوازیں گونجنے لگی۔ حاجی اسلم کی تدفین کے بعد گاؤں کے لوگ واپس چلے گئے۔ تینوں بھائی اپنے والد کی باتوں میں گم تھے، لیکن جو ہی 40واں گزرا بات وراثت پر آ گئی۔ ہمیں اب فیصلہ کر لینا چاہیے کہ زمین اور مکان کس کے حصے میں آئے گا، یاسر نے جلد بازی میں کہا۔ باپ نے کہا تھا کہ ہم ایک ساتھ رہیں۔ کامران نے دھیمے لہجے میں کہا، ہمیں مل کر کام کرنا چاہیے تاکہ ہمارا گھر اور باپ کا نام ہمیشہ آباد رہے۔ فہیم نے کچھ دیر سوچا اور پھر کہا، لیکن اگر ہم اپنا اپنا حصہ لے لیں تو بہتر نہیں ہوگا؟ سب کو آزادی ملے گی اور ہر کوئی اپنی زندگی اپنے طریقے سے گزار سکے گا۔ یاسر فوراً بولا، بالکل، میں اپنے حصے کا مالک خود بننا چاہتا ہوں۔ کامران نے اپنے بھائی کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن یاسر اور فہیم ضد پر اڑ گئے۔ آخر کار جائیداد کا بٹوارا ہو گیا۔ مکان اور زمین کے ٹکڑے الگ الگ کر دیے گئے اور تینوں بھائیوں کے راستے جدا ہو گئے۔ یاسر نے شہر جا کر کاروبار شروع کر دیا۔ وہ زیادہ پیسہ کمانے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ فہیم نے گاؤں میں رہ کر اپنی الگ زمین بیچ دی اور ایک نئی جگہ جا کر رہنے لگا۔ صرف کامران وہی رہا جہاں اس کے باپ نے اسے چھوڑا تھا۔ کامران نے زمین پر محنت کی، کھیتی باڑی کی اور گاؤں کے لوگوں سے اچھے تعلقات رکھے۔ اللہ نے اس کے کام میں برکت ڈال دی اور آہستہ آہستہ اس کے کھیت لہرانے لگے۔ دوسری طرف یاسر کے حالات کچھ اور ہی ہو رہے تھے۔ اس نے جلدی امیر بننے کے چکر میں غلط لوگوں کے ساتھ کاروبار کیا اور کچھ ہی عرصے بعد اس کا سارا پیسہ ڈوب گیا۔ فہیم نے بھی اپنی زمین بیچ کر جو نیا کاروبار کیا تھا وہ چل نہ سکا اور وہ قرض میں ڈوب گیا۔ چند سال گزر گئے تھے۔ یاسر اور فہیم اب مالی طور پر برباد ہو چکے تھے۔ شہر میں کسی نے یاسر کو قرض دینے سے انکار کر دیا تھا اور فہیم کے پاس رہنے کے لیے بھی جگہ نہیں تھی۔ آخر کار دونوں بھائیوں نے کامران کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ رات کا وقت تھا، چاندنی کھیتوں پر پھیل رہی تھی۔ کامران اپنے کھیتوں میں پانی دے رہا تھا کہ اسے 2 سائے اپنی طرف آتے دکھائی دیے۔ قریب آتے ہی اس نے دیکھا کہ وہ اس کے اپنے بھائی تھے، یاسر اور فہیم۔ بھائی یاسر کی آواز میں بے بسی تھی۔ کامران نے اپنے دونوں بھائیوں کو دیکھا، وہ دونوں کمزور لگ رہے تھے، ان کے کپڑے میلے تھے، چہرے مرجھائے ہوئے تھے اور آنکھوں میں شرمندگی تھی۔ ہم غلط تھے بھائی، فہیم نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ ہم نے اپنی باپ کی نصیحت کو نہیں مانا اور اپنی نادانی کی سزا بھگت رہے ہیں۔ کامران نے آگے بڑھ کر دونوں بھائیوں کو گلے لگایا۔ تم میرے بھائی ہو اور بھائی کبھی ایک دوسرے کو چھوڑتے نہیں، کامران نے نرمی سے کہا۔ اگلے دن کامران نے اپنے بھائیوں کو اپنے ساتھ کام کرنے کی دعوت دی۔ ہم دوبارہ ایک ساتھ رہیں گے جیسے ابا چاہتے تھے۔ ہم اپنی زمین کو مزید بہتر بنائیں گے اور اللہ سے مدد مانگیں گے۔ یاسر اور فہیم نے ایک دوسرے کو دیکھا اور آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ ہمیں معاف کر دو بھائی، یاسر نے کہا۔ تمہیں معافی کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں بس سیکھنا چاہیے کہ خاندان سب سے بڑا سرمایہ ہوتا ہے، کامران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ وقت سب سے بڑا استاد ہے اور حاجی اسلم کی نصیحت سچ ثابت ہوئی۔ اتحاد میں طاقت اور برکت ہوتی ہے اور جدائی صرف نقصان دیتی ہے۔ تینوں بھائیوں نے سبق سیکھ لیا کہ رشتوں کو جوڑے رکھنا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اگر ساتھ رہو گے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں توڑ نہیں سکے گی۔